خانہ کعبہ کی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کیوں بنایا گیا؟ خانہ کعبہ کے ساتھ دائرہ نما چھوٹی دیوار کیوں بنائی گئی؟ آج تک خانہ کعبہ کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا؟ السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلامی کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ تعمیر کعبہ سے متعلقہ واقعات ہی شیئر کریں گے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کل کتنی دفعہ ہوئی اور بار بار اس کو تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تاریخ اسلامی کے یہ اہم ترین واقعات آپ کو ان کتب سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہر لفظ مستند ذرائع پر مشتمل ہو۔ مزید ایسے اہم واقعات جاننے کے لیے ہمارا چینل سنو مسلم سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ آئندہ تاریخ اسلام کا کون سا واقعہ سننا چاہیں گے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کم و بیش 2000 سال پہلے ہوئی، جب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا اور زمین پر رہنے والے ملائکہ کو طواف اور حج کرنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ رب العزت نے زمین میں سے پیدا کیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے۔ پھر اسی سے زمین کو پھیلایا گیا اور سب سے پہلے پہاڑ جسے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا وہ ابو قبیس ہے۔ پھر اسی سے پہاڑ پھیلائے گئے۔ جب آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر بھیجے گئے تو فرشتوں کی پاکیزہ گفتگو سننے سے محروم ہونے کا انہیں بڑا دکھ ہوا۔ ان پر غم اور اداسی چھا گئی۔ آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے اس غم کی بابت عرض کی تو رب کریم نے آپ کو مکہ جانے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو فرشتوں کی طرح کعبے کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا۔ اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام جبریل امین کی رہنمائی میں مکہ معظمہ پہنچے۔ جبریل امین نے مقام کعبہ پر اپنے پر مار کر کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کیں جو انتہائی گہری تھیں۔ یہ دوسری بار کعبے کی تعمیر کا آغاز تھا۔ اس دوران فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی وزنی چٹانیں اٹھا لائے۔ یہ چٹانیں اتنی بھاری تھیں کہ ایک چٹان کو اٹھانے کے لیے 30 آدمی بھی کم پڑ جاتے۔ انہی چٹانوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ تیسری بار کعبہ کی تعمیر کے آثار حضرت شیث علیہ السلام کے دور میں ملتے ہیں۔ روایت ہے کہ یاقوت کا وہ خیمہ جو سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے اتارا گیا تھا، آپ کے وصال کے بعد اللہ نے دوبارہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تب انہی بنیادوں پر آپ کی اولاد نے مٹی اور پتھروں سے کعبہ شریف تعمیر کیا اور وہ عمارت طوفان نوح تک قائم رہی۔ طوفان نوح کے وقت اللہ نے بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور جبرائیل علیہ السلام حجر اسود کو جبل ابو قبیس پر چھوڑ آئے تاکہ طوفان کی تباہی سے محفوظ رہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ طوفان نوح کے بعد مکہ مکرمہ کو آباد کرنے کی سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کے حصے میں آئی۔ پہلی بار سیدنا اسماعیل اور بی بی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے کئی بار مکہ تشریف لائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے مکہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 20 سال کے قریب تھی اور وہ زمزم کے کنویں کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ طویل عرصے بعد والد کو دیکھا تو چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سلام و دعا کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بے شک تیرے رب نے مجھے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ جناب اسماعیل بولے، ابا جان، آپ اللہ کے حکم کی اطاعت میں جلدی کریں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، رب کائنات نے اس عظیم کام میں تجھے میری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ کر گزریے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جبریل امین علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کی۔
باپ اور بیٹے نے نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی شروع کر دی۔ کچھ عرصے میں آدم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کیے گئے کعبۃ اللہ کی بنیادیں ظاہر ہو گئیں، جس پر تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیواریں چننے کا کام کرتے، اور جلیل القدر پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے بھیس میں پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حرم کعبہ کی تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں طور سینا، طور زیتا، کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہو گئی اور پتھر لگانے میں دشواری محسوس ہونے لگی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے حرم کعبہ کی دیواریں مکمل کی۔ اس پتھر نے اپنی سنگینی اور سختی کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا کا گہرا اثر قبول کیا اور انہیں قیامت تک کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی مقدس پتھر ہے جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ وہی مقام ابراہیم جس کا نظارہ کرنا مسلمان اپنی خوش بختی سمجھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران ضرورت محسوس کی گئی کہ طواف کے آغاز کے لیے ایک نشان یا علامت ضرور ہونی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ایک عمدہ سا پتھر لانے کے لیے بھیجا۔ جب اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر واپس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے ہی ایک نہایت خوبصورت پتھر نصب ہو چکا ہے۔ اس پتھر کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسماعیل علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ جواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین جنت سے لائے ہیں۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر کعبہ کے دوران موجودہ حتیم کو بھی کعبۃ اللہ میں شامل کر لیا گیا۔ مشرق کی جانب زمین کے برابر ایک دروازہ رکھا گیا جس کی نہ تو چوکھٹ تھی اور نہ ہی کیواڑ، یوں یہ عمارت چھت کے بغیر مکمل ہوئی۔ تعمیر کعبہ کے دوران جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام مسلسل عاجزی، انکساری اور شکر گزاری کے کلمات کا اظہار کرتے رہے اور کہتے رہے، اے اللہ ہماری جانب سے اسے قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے اور جاننے والے ہیں۔ ناظرین، اگر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے رکن اسود آتا ہے۔ یہ حرم کعبہ کا جنوب مشرقی کونا ہے جہاں حجر اسود نصب ہے اور زائرین یہیں سے کعبے کا طواف شروع کرتے ہیں۔ شمال مشرقی کونا رکن عراقی کہلاتا ہے جہاں باب کعبہ ہے۔ رکن شامی بیت اللہ کا شمال مغربی کونا ہے۔ یہاں حجر اسود کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بیت المقدس ہمارے سامنے ہوگا، اور رکن یمانی بیت اللہ کا جنوب مغربی کونا ہے جو یمن کی سمت میں واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کیے گئے کعبۃ اللہ کی زمین سے بلندی 9 گز تھی، جبکہ حجر اسود سے رکن شامی تک اس کا طول 32 گز پر مشتمل تھا اور رکن شامی سے رکن غربی تک کا عرض 22 گز پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند ارجمند نابت بن اسماعیل کعبہ کے متولی بنے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر متولی ہوئے جن کا تعلق بنو جرہم سے تھا۔ اس دوران مزاز بن عمر کے لوگوں اور ان کے مخالفین بنو عمالقہ کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، جس میں بنو جرہم بنو عمالقہ پر غالب آ گئے اور صدیوں تک مکہ پر حکومت کرتے رہے۔ انہی کے عہد میں ایک بار زبردست سیلاب آیا جس سے کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی۔ پھر بنو جرہم نے اسے از سر نو تعمیر کیا، مگر جب وہ بھی منہدم ہو گئی تو بنو عمالقہ نے اسے بنایا۔ کعبۃ اللہ کی 7ویں بار تعمیر کا اعزاز قریش کے حصے میں آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 130 سال قبل آپ کے اجداد میں سے قصی بن کلاب حکمران بنے۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا، اس مقصد کے لیے معقول رقم اور سامان جمع کیا اور قدیم عمارت کو منہدم کر کے تعمیر نو شروع کر دی۔ پہلی بار حرم کعبہ کی چھت قریش نے ڈالی۔ یہ چھت کھجور کے تختوں اور ٹہنیوں کو ملا کر بنائی گئی تھی اور دیواریں کم و بیش 25 فٹ اونچی رکھی گئی تھیں۔ تاریخی حوالوں میں مذکور ہے کہ قصی بن کلاب نے انتہائی مضبوط اور عمدہ کام کرایا۔ قریش میں وہ پہلے شخص تھے جنہیں کعبے کی تعمیر کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں
पहली बार काबा के सुतूनों पर सोने के पत्थर चढ़ाए गए। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने इस काम के लिए 32,000 अशरफियां भेजी। अब्बासी खलीफा अमीनुर रशीद ने दरवाजे की चौखट को सोने से बनाने के लिए 18,000 अशरफियां खर्च की। नाजरीन, अब खाना काबा की मौजूदा इमारत के बारे में बात करेंगे। काबे की मौजूदा इमारत आखिरी बार 1996 में तामीर की गई और इसकी बुनियादों को नए सिरे से भरा गया। काबतुल्लाह के शिमाल की जानिब निस्फ दायरे की जगह को हतीम कहते हैं। हतीम में मकाम इब्राहीम के अलावा वो मकाम भी शामिल है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की रिहाइश के लिए बनाया था। इसे बाबे इस्माईल कहते हैं। अगर खाना काबा की अंदरूनी साख्त की बात की जाए तो हरम के अंदरूनी हिस्से में 3 सतून और 2 छतें हैं। बाबे काबा के मुतवाज़ी दीवार में एक और दरवाजे के आसार नजर आते हैं। ये वो मकाम है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। काबे के अंदर रुकने इराकी के पास बाबे तौबा है। ये एल्यूमिनियम की 50 सीढ़ियां हैं जो काबे की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर के रकबे पर शीशे की छत नस्ब है जहां से कुदरती रोशनी अंदर पहुंचती है। काबे के अंदर संगे मरमर नस्ब है, कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हिदायत पर मबनी एक संदूक भी रखा हुआ है। बैतुल्लाह शरीफ का सिर्फ देखना भी इबादत है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ईमान की तस्दीक के साथ काबा शरीफ को देखे उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पत्ते दरख्त से झड़ जाते हैं, और जो शख्स मस्जिद में बैठकर सिर्फ बैतुल्लाह को देखता रहे, चाहे तवाफ नमाज नफल ना पढ़ता हो, वो अफजल है उस शख्स से जो अपने घर में नफलें पढ़ता हो और बैतुल्लाह को ना देखे। इस वीडियो का इख्तिताम एक मुबारक हदीस पर करेंगे जिससे हमें हतीम की अहमियत और फजीलत का पता चलता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा दिल चाहता था कि मैं काबा शरीफ के अंदर जाकर नमाज पढ़ूं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर हतीम में दाखिल कर दिया और फरमाया, जब तेरा दिल काबे में दाखिल होने को चाहे तो यहाँ आकर नमाज पढ़ लिया कर, क्योंकि ये काबे का ही टुकड़ा है। तेरी कौम ने जब काबे की तामीर की, इस हिस्से को इखराजात की कमी की वजह से काबे के बाहर कर दिया। नाजरीन, तारीख़ इस्लामी के ये अहम तरीन वाक़यात आपको इन कुतब से पेश किए गए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारा हर लफ्ज़ मुस्तनद ज़राए पर मुश्तमिल हो। मज़ीद ऐसे अहम वाक़यात सुनने के लिए हमारा चैनल सुनो मुस्लिम सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप आइंदा तारीख़ इस्लाम का कौन सा वाक़या सुनना चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।